انتخابات میں مسلم ووٹروں کے اندراج اور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات، یہ بہت اہم چیز ہے، اور خاص طور پر جن ریاستوں میں الیکشن کا وقت قریب ہے وہاں اس سلسلے میں محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ نتائج پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں تجویز پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مولانا مفتی عبدالسلام صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء مغربی بنگال کو، وہ تشریف لائیں اور موضوع سے متعلق تجویز پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جناب صدر، علماء اعظام اور ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کے کارکنان، جمعیت علماء ہند جس مقصد سے قائم کیا گیا تھا، ملک کی آزادی میں جس مقصد سے حصہ لیا گیا تھا کہ ملک کے باشندے آزاد ہوں اور یہاں کے عوام کو آزادی ملے اور ان کو حقوق حاصل ہو، اس کی بقا کی موجودہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حق رائے دہی کو استعمال میں لائیں۔ جب تک اس تعلق سے ہم کوتاہی کرتے رہیں گے اتنا ہی ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہماری آزادی، یہاں کی جمہوریت اور یہاں کی عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، ہر چیز میں کمزوری آتی چلی جائے گی۔ اس حیثیت سے یہ تجویز ہماری لیے انتہائی اہم اور توجہ کے لائق ہے۔ میں متن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انتخاب میں ووٹروں کے اندراج اور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات پر غور۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ووٹ کی طاقت کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صرف ایک ووٹ ادھر سے ادھر جانے کی بنیاد پر ایک حکومت بنی اور دوسری حکومت گر گئی۔ ہمیں ایک ووٹ کی قدر کا احساس اور پہچان لازمی ہے کہ صرف ایک ووٹ پورے انتخابی عمل کا توازن بنانے یا بگاڑنے کا اہل ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اپنے ووٹ کی طرف بے حسی کا مظاہرہ عام ہے۔ نئے ووٹروں کا اندراج، ووٹ دینے کے لیے پولنگ بوتھ پر حاضری، نظر ثانی کے وقت لسٹ میں اپنے نام کی حفاظت کے معاملوں میں مسلم ووٹرز بے سبب چوک کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں۔ 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد پہلی بار ووٹر بننے والے حکومت سازی میں شرکت کے اہم موقع کو اہمیت نہیں دیتے۔ فہرست میں نام شامل ہونے کے بعد بھی پولنگ بوتھ تک پہنچ کر اپنے حق کے استعمال کو بروئے کار نہیں لاتے۔ فہرست سے نام نکلوانے پر آمادہ غیر دیانتدار سیاسی کارکنوں کی سازش ناکام بنانے کے لیے کوشاں نہیں ہوتا۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے کارکنان اور تربیت یافتہ باشعور افراد اگر مستعدی سے کام لے تو وہ صورتحال بدلنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہر چھوٹے بڑے ریاستی یا قومی انتخاب سے پہلے فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کا کام کرتا ہے۔ نظر ثانی کے دوران مسلم ووٹرز میں بیداری لانے کی ضرورت کے تحت اقدامات ہونے چاہیے۔
دلچسپی رکھنے والے سیاسی کارکنان اس موقع پر فہرست میں ہیر پھیر کرا لیتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں یہ ہیر پھیر مسلم ووٹر کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے مقامی باشعور ذمہ دار افراد اور جمعیت علماء کے کارکنان کو مستعد ہونا پڑے گا۔ اس لیے صوبائی دفتروں میں نگرانی سیل بنائے جانے چاہیے۔ پورے عمل کے دوران کارگزاری رپورٹ کی مانگ کا بھی لازمی نظام بنایا جائے۔ سرے دست درج ذیل امور پر عمل آوری کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، 14 سال کی عمر کے شہریوں کے نام ووٹر لسٹ میں درج کرانے کی فوری کوشش کی جائے۔ نمبر 2، جن کے نام کسی وجہ سے نکل گئے ہوں ان کا دوبارہ اندراج کرایا جائے۔ نمبر 3، آدھار کارڈ کو ووٹر آئی ڈی کارڈ سے لنک کرانے کی سرکاری تجویز پر عمل کیا جائے۔ نمبر 4، ووٹر انتقال کر گئے ہوں ان کا نام خارج کرایا جائے، اور جو کسی دوسرے حلقے میں کسی وجہ سے منتقل ہو گئے ہوں ان کا نام خارج کروا کر دوسری جگہ نام کا اندراج کیا جائے۔ بالخصوص وہ خواتین جو شادی کے بعد اپنے سسرال منتقل ہو گئی ہیں ان کو اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 5، اسی سے لگا ہوا دوسرا کام پولنگ کے دوران ووٹروں کو حق رائے دہی کے استعمال پر مائل کر کے بوتھ پر بھی لانے کا ہے۔ کسی خاص پارٹی کی حمایت یا مخالفت کے بجائے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کے ذریعے انتخابی عمل کو بامعنی، نتیجہ خیز اور نمائندہ بنا کر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم سبھی حضرات اس کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ تجویز سے متعلق تائیدی کلمات پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب ساجد قریشی صاحب سے۔ پہلے ان کا نام ہے، پھر مولانا جی، جو مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ہیں، بھوپال سے تعلق ہے ساجد قریشی صاحب کا، اور اس میدان میں بڑی اچھی معلومات بھی رکھتے ہیں اور مستقل کام بھی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع پر جمعیت علماء ہند کے صدر عالی جناب محمود مدنی صاحب نے پوری کوششوں کے ساتھ ایک ٹیم کو اس اہم کام پر لگایا ہے۔ ہندوستان کی ڈیموکریسی میں آپ کو اور ہم سب کو اپنے ووٹ کے ادھیکار کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کئی سازشیں ووٹر لسٹ میں نام کاٹے جانے کو لے کر ہوتی ہے۔ ووٹر لسٹ میں ایک بوتھ سے دوسرے بوتھ میں نام کو شفٹ کرنے پر ہوتی ہے۔ بھارت کا چناو آیوگ متداتا سوچی کے جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو آدھار کارڈ سے جوڑنے کا بھی اہم کام کر رہا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عالی جناب صدر صاحب کے اس اہم موضوع پر جو فکر ہے اس کے مطابق ہم کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ جو سینئر سٹیزن ہے، 80 سال کے اوپر جو لوگ ہیں، چناو آیوگ نے ایک ایسی ویوستھا کی ہے کہ ہم سب لوگ گھر سے بھی ان کا ووٹ ڈلوا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام جو حق اور حقوق ہم کو حاصل ہیں، ہم سب کو زمینی سطح پر اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس اہم موضوع پر آج جمعیت علماء ہند نے اور عالی جناب صدر صاحب نے جو مجھے تائید کے لیے کہا ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں اسی موضوع سے متعلق تجویز کے سلسلے میں تائیدی کلمات پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء
صوبہ آسام و رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا تشریف لائیں اور تائیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس چیز کی تائید کے لیے کہا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہم تمام ہندوستانیوں کا، ایک ایک فرد کا اس کی ذمہ داری ہے کہ ووٹر لسٹ سے کسی طریقے سے کسی ایک انسان کا جو عاقل بالغ ہو، 18 سال کے اوپر کا ہو، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یقینی بنائیں۔ اگر اس وقت ہم نے غفلت برت دی، آج آسام کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، 47 سے لے کر آج تک یہ مسئلہ اسی لیے نہیں حل پایا کہ ووٹر لسٹ کا معاملہ ڈی ووٹر کے نام سے آج وہاں بھی زندہ آج تک وہاں۔ اس لیے آپ حضرات ایک ایک شخص اس ذمہ داری کو لے کے جائے، جہاں بھی انتخابات آنے والے ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر میدان میں اتر جائیں۔ بہت سازشیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی، ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں میں علم کی کمی ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کیا مسئلہ ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں۔ اور جیسے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کے ایک ووٹ سے ایک حکومت گر سکتی ہے، یا اس کے ایک ووٹ پڑنے سے حکومت بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنا ایک قومی فریضہ سمجھ کے ہم لوگ اس کو لے جائیں، اور اپنے اپنے علاقے میں جیسے صدر محترم چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، یہ قومی مفاد کی بات ہے، کوئی اس میں غفلت نہ کرے۔ میں ان چیزوں کو کہتے ہوئے اس تجویز کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ جناب مولانا حافظ ندیم احمد صدیقی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اسی تجویز کی تائید کے سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں۔ حافظ ندیم صدیقی صاحب، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر۔ وطن کی جو حالت سنانے لگے ہیں، فرشتے بھی آنسو بہانے لگے ہیں۔ وطن کی جو حالت سنانے لگے ہیں، فرشتے بھی آنسو بہانے لگے ہیں۔ اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمیت، اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگے۔ آج جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام میں ووٹنگ بیداری مہم کے سلسلے میں جو تجویز پیش کی گئی، یہ بہت اہم تجویز ہے، اور جمعیت علماء جو کام کرتی ہے وہ عبادت سمجھ کے کرتی ہے۔ میں اس لیے آپ حضرات سے 2 منٹ میں معاتبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی مدد اللہ العالی نے آج سے 4 سال پہلے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ مسلمان اپنے ووٹر آئی ڈی میں نام درست کریں۔ میں یہ تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں آپ۔ جب ہم نے مہاراشٹر کا سروے شروع کیا، یہاں بہت سے ساتھی ہیں
اور یہ چھوڑ دیجئے آپ یہ بات کہ حکومت نام کاٹتی، یہ جو بمپارا ہے نا ہمیشہ کہ حکومت نام کاٹتی، حکومت نام کاٹتی، نہیں، آپ خود نام کاٹتے، آپ ہوش میں جب آتے ہیں جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں۔ اس لیے زندہ قوم وہ نہیں ہے کہ وقت آنے پر ہوش میں آئے۔ ہم نے پورے صوبے مہاراشٹر میں جب ووٹنگ بیداری مہم چلائی تو صرف 6 مہینے کے اندر 26 لاکھ نئے نام لگے، 26 لاکھ، اور 19 لاکھ ناموں کی درستگی ہوئی۔ نام جو بدلے جاتے ہیں، آدھار کارڈ میں ایک، پین کارڈ میں ایک، اور راشن کارڈ میں ایک، مسلمان ہوش میں کب آتا؟ جب پاسپورٹ بنانے کا ہے۔ اس لیے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس کو مہم نہیں، اس مہم کو تحریک بنانا ہے۔ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اس کو تحریک بنا دیں گے تو وہ جو سلم ایریا ہے جس کے اندر لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، وہ سب کام آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اتنی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اس تجویز کی تائید کر رہا ہوں۔